الرعد رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں کافروں کی ہٹ درمی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی بے شمار نعمتیں ان کے سامنے تھی. اگر اس کے اندر غور و فکر کر لیتے تو یقیناً اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے. لیکن یہ ایسے ضدی تھے، ایسے ہٹ دھرم تھے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے بنے رہے، یہاں تک کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، بہت پیارے انداز سے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور میری نبوت اور رسالت پر ایمان لے آؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ یہ سارے کے سارے پہاڑ یہاں سے غائب کریں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں. جب زمین ہموار ہو جائے گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور پانی کا بندوبست بھی ہو جائے گا، نہریں جاری ہو جائیں گی، پھر ہم کاشتکاری کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر کا جو عناد ہے، میرے نبی کا جو بغض ہے، وہ ان کو ہدایت کے قریب نہیں آنے دیتا. ورنہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ پہاڑ غائب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ساری کی ساری زمین برابر ہو جائے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سارے کے سارے خطے کو سونے کا کر دے، سارے پہاڑوں کو سونے کا کر دے، کاشتکاری کی ضرورت بھی نہ پیش آئے. اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اے میرے محبوب ان سے پوچھئے کہ یہ جو چاند 2 ٹکڑے ہوا، کیا یہ چھوٹی بات تھی؟ چاند کتنا بڑا ہے، پہاڑ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، چاند اتنا بڑا ہے. ان کے مطالبے پر، ان کے کہنے پر کہ چاند 2 ٹکڑے کر دو تو پھر مانیں گے. ہم نے اپنی قدرت دکھائی، چاند 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھایا، ایک حصہ دوسری طرف، ایک دوسری طرف، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی کہنے لگے
سحر مستمر، بہت بڑا جادو ہے، پھر بھی مانے تو نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق بھی اگر ہم ان کو معجزات دکھاتے رہیں، ان کے مطالبات پورے کرتے رہیں، لیکن پھر بھی یہ کفر پر ہی مریں گے، ان کا من صاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن ہدایت نہیں، ہدایت صرف اور صرف اسی کو دیتا ہوں جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ ان کے اندر طلب نہیں ہے تو بے طلب کو میں دوں تو کیوں دوں؟ ان کو میں نے سرداری دے دی، ان کو میں نے پیسہ دے دیا، مال و دولت دے دیا، تجارت، سب کچھ دے دیا، لیکن ہدایت تب ملے گی جب ان کے اندر خود طلب اور تڑپ ہو، وہ ان کے اندر نہیں تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اور دنیا کی چیزیں مل بھی جائیں تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو ہم دے دیتے ہیں، پہاڑ بھی یہاں سے غائب کر دیتے ہیں، نہریں بھی جاری کر دیتے ہیں، ان کی کاشتکاری بھی شروع ہو جائے، ان کے پاس پیسے ہی پیسہ ہو جائے، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ مزہ نہیں آ رہا، تھوڑا سا یہ ہو جاتا نا، تھوڑا سا یوں ہو جاتا، تھوڑا سا ایسے ہو جاتا۔ ان کے مطالبات ختم نہیں ہو سکتے۔ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد کے ساتھ، دنیا کی چیزوں پر دل مطمئن ہو سکتا ہی نہیں، حرص بڑھ جاتا ہے، تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور، حرص کے اندر پیٹ بھرتا نہیں ہے انسان، یہاں تک کہ مر جاتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اطمینان چاہیے، دل کا سکون اور چین چاہیے، تو وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ جو لوگ مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں، ان کی زندگی پرسکون ہے، قبر حشر کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، آخرت کی ساری زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بہت مزیدار ہوگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشگوار زندگی کے اندر ہوگی۔ تو اس لیے ہر ایک انسان دل کا اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر بسا لے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر سکون کتنا ملتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے؟ اور نشانی تو بے شمار اتری تھی، لیکن جو یہ چاہ رہے تھے وہ مطالبہ ہے، قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر ہمیں جگہ دینی چاہیے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، اس کو جو اس کی طرف رجوع رکھتا ہو، من اناب، اسی سے ہے منیب، منیب کا مطلب رجوع کرنے والا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع رکھتا ہے، جس کے اندر تڑپ اور طلب ہے، ہدایت صرف اور صرف اسی کو دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا فیصلہ ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی اہم ترین چیز ہے، جس میں طلب نہیں ہے جاؤ۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کی قلوب مطمئن ہو گئے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ الا، سن لو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ کا ایک معنی خوشخبری ہے، دوسرا اس کا معنی یہ کہ طوبہ جنت کے ایک خاص درخت ہے، ان کے لیے طوبہ ہے، وحسن مآب، اور ان کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک، اسی طریقے سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، فی امت، ایک امت کے اندر، قد خلت من قبلها امم، تحقیق گزر چکی اس سے قبل بہت ساری امتیں۔ آپ کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟
لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي، تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں وہ چیز اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحش کی ہے، ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ اللہ کے تو منکر تھے ہی، رحمان کے ساتھ بھی ان کو چڑ تھی، رحمان کے لفظ سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کہتے ہیں رحمان کو ہم نہیں مانتے۔ قل آپ فرما دیجئے هو ربی، میرا تو وہ رب ہے، اللہ رحمان میرا وہ رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ کافروں کا کام ہی یہی تھا، بے جا اعتراضات، بے جا سوالات، تنگ کرنا، وقت کو ضائع کرنا۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ اگر یہ بات ایسے ہو جائے تو ہمیں یقین کامل ہو جائے گا، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ صرف آتے تھے امتحان لینے کے لیے، چونکہ ان کے اندر کفر تھا، اور شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے قلوب پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر حق بات سنے ہی نہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے، کہتے ہیں اس کی تو کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، اندھا ہوا پھر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ان کو اندھا کر دیا، جب ان کو ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری زمین ایک جیسی کر دو، یہاں سے پہاڑ غائب کر دو، نہریں جاری کر دو، یہ ہے کو بات کرنے کی؟ بھی ہو جائیں، تمہیں سے کیا غرض ہے؟ کیا پھر ایمان لے آؤ گے؟ پھر کہتے تھے آپس میں جب بیٹھتے تھے نا، ایمان کون لے کے آتے ہیں؟ بھائی ہم جو کہتے ہیں چلو ہمارا کام سیدھا ہو جائے، ایمان ہم کیوں لے کے آئیں گے؟ ہم اپنے بتوں کے خلاف کیوں بات کریں گے؟ کہتے تھے ہم تو صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ کر دیتا ہے تو ہمارے بھلا ہو جائے گا، یہ پہاڑ غائب ہو جائیں گے، راستے صاف ہو جائیں گے، پانی کی بھی فراوانی ہو جائے گی، ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل۔ یعنی کہ ان کا چونکہ مقصد صرف اور صرف دنیا تھی، وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، نہ آخرت کو مانتے تھے، نہ آخرت کے مسائل کے حل کے لیے ان کی کوئی ضرورت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ ایسا کرو کہ آپ کلمہ پڑھ لو، آپ کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ بڑا زور لگایا، بڑا زور لگایا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کون اچھے انداز سے تبلیغ کر سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کی جو تڑپ تھی، ایسی تڑپ کون لا سکتا ہے؟ جو آپ کا جذبہ صادق تھا، ایسا کون پیدا کر سکتا ہے؟ اور پھر ابو طالب آپ کے وہ چچا تھے جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جب شیب ابی طالب کے اندر 2.5 سے 3 سال کے درمیان مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو ابو طالب صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کا چچا ہے، وہ اس سزا کے اندر برابر کا شریک رہا، اس کے ساتھ بائیکاٹ تھا۔ اور حالانکہ بڑے سردار تھے، لیکن اس وقت کے مشرکین اور وہاں کے سردار کہتے تھے کہ پھر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو بھتیجے کو چھوڑو۔ کہتے بھتیجے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو بھتیجے کے ساتھ اتنی محبت بھی تھی، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنی قربانیاں بھی تھی۔ اللہ کے نبی کتنا زور لگا رہے تھے، کتنی تڑپ تھی آپ کے اندر، کتنی آپ کی چاہت اور خواہش تھی کہ میرے چاچے کے احسانات بہت زیادہ ہیں، چلو اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کی آخرت بن جائے گی، تو سارے احسانات کا بدلہ اتر جائے گا اور میرا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جب بہت محنت کر لی، بہت محنت کر لی، اور چچے کی بات ایک ہی ہے
بھتیجا تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا، مان تو لیا تھا کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا، لیکن ساتھ ابو جال بیٹھا تھا کم وقت. ابو جال کہتا تھا دیکھ لے اگر ایمان لے آیا نا ناک کٹ جائے گی. آخر میں یہ کہیں کہ ابو طالب نا باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرا تھا، بس یہ تیری جو ہے نا کالک منہ پہ لگ جائے گی، یہ دیکھ لے. وہ پھر سوچتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے. ابو جال پھر کہ دیکھ لے، یہاں تک ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، لیکن میں اپنے آبا و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. بس جب یہ والی بات کی، ظاہر سی بات ہے پھر بات ہی ختم ہو گئی. تب اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محبوب جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت کس کو دے. تو اسی بات کا ذکر آج کے درس میں ہے نا، فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع رکھتا ہے، جس کے اندر خود طلب ہے، تڑپ ہے. جس کے اندر طلب اور تڑپ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے میری پرواہ نہیں تو مجھے کیوں پرواہ ہوگی. تو تو فقیر ہے، تو تو مخلوق ہے، تو تو منگتا ہے، تو تو کھانے والا ہے. میں تو خالق ہوں، میں تو کھلانے والا ہوں، میں تو غنی ہوں، اور میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں. میرا کون سا کام رکا پڑا تیرے بغیر؟ تیرے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں میرے بغیر. پھر تجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے ضرورت ہوگی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ دے سکتا ہوں. دیکھو یہ آنکھیں، ناک، کان، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، بہت قیمتی چیزیں، اربوں خربوں کی بھی نہیں مل سکتی. اتنی قیمتیں ہیں، اتنی قیمتی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اربوں خربوں کی چیزیں میں کافروں کو بھی دے سکتا ہوں، مشرکین کو بھی دے سکتا ہوں، منافقین کو بھی دے سکتا ہوں. دہریے جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، خود بخود بس بنا ہے، خود بخود چل رہا ہے، ان کو بھی دے سکتا ہوں. یہ خربوں کی چیزیں دے سکتا ہوں، لیکن ایمان کی دولت نہیں دے سکتا. یہ خربوں سے اوپر کی چیز ہے، یہ انمول تحفہ ہے، یہ کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں دیتا یہاں تک کہ میرے محبوب کا سگا چچے کیوں نہ ہو. کیوں دو؟ جب وہ نہیں مانگتا، وہ اشارہ کرے کہ مجھے چاہیے، پھر دیکھو میری رحمت کیسے برستی. فرمایا کہ بے شک میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کیوں نہ ہو، نہیں دوں گا. ابراہیم نے کتنی بار اللہ تعالیٰ سے التجا کی، کتنی بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا باپ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو کرتا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا. نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، کتنے قریب ترین رشتے اللہ کے نبی کے. نبیوں کا اپنا خاندان ہے، اپنا گھر ہے، نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، نبی کی بیوی، اور نبیوں کے نبی کا سگا چاچا. تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے اور بتایا کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے. ہمیں تو معلوم نہیں ہے، حقیقت ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دے دی ہے. اس کی قدر و منزلت نہیں ہمارے دلوں کے اندر. یہ وہ دولت ہے کہ جس کو اللہ نے دے دی وہ بھوک سے مر جائے، پیاسا مر جائے، بغیر گھر کے مر جائے، تڑپ تڑپ کے مر جائے، کامیاب مر گیا. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے، قارون جیسے خزانے مل جائیں، نمرود کی طرح دنیا کا بادشاہ بن جائے، سب کچھ کے ہونے کے باوجود ذلیل ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، خسارے والا ہو گیا. اللہ نے ہمیں وہ چیز دی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمارا تو منہ ہی نہیں بنتا اللہ سے کچھ اور مانگنے کا. یہ تو اللہ نے مفت کے اندر، جھونگے کے اندر سب کچھ اور بھی دے دی ہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. ورنہ اتنی بڑی دولت کے بعد ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اور مانگیں. یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ ایک عام سے انسان کو پکڑے اور کہتے آ جا جی اس تخت کے اوپر بیٹھ جائے، ساری بادشاہت اس کو دے دے. اس کے بعد پھر وہ کہہ سکتے بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، وہ فلانی انگوٹھی تو اتار کے دے دو، مجھے فلانا ہیرے تو دے دو. اور بادشاہ کہے گا وہ بے وقوف، تجھے باقی اور کیا چاہیے، اور اپنا تاج تجھے میں نے پہنا دیا، اور کیا مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا دیا تمہیں پتہ نہیں.
اتنی بڑی دولت تمہیں دے دی ہے کہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، سر بھی نہ ہلاؤ، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے کم لفظ، سب سے چھوٹا لفظ جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس پر بھی راضی ہو جاتا ہوں، وہ ہے الحمدللہ۔ کیا لفظ ہے؟ یا اللہ تیرا شکر۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا سخی ہے، اتنا کریم ہے، اتنی سی بات پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرا شکر گزار بن گیا۔ اور اس پر اللہ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ سنو کہ اگر تم شکر گزاری کرتے ہو، جو دیا ہے اس میں اور اضافہ کرتا ہوں، اس میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ اور اضافہ ایسے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا۔ پہلے چل رہے کو نہیں چل رہے؟ چل رہے ہیں نا۔ الحمدللہ ہم موحد ہیں، عقیدہ بھی درست ہے، الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہی تو ہے صراط مستقیم۔ لیکن ہم پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بار 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 بار۔ تو جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ صراط مستقیم پر تو چل ہی رہے تھے، اللہ ہماری توفیق اور بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے 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 ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، خاتمہ اسی صراط مستقیم پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر طلب کے، بغیر تڑپ کے یہ نہیں دوں گا، سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن یہ نہیں دیتا۔ اب ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بات ساری تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کون سی طلب دکھائی تھی؟ اللہ نے ہمیں جو یہ دولت دے دی ہے، ہم نے کون سی طلب دکھائی تھی؟ جیسے اگر ابو طالب کے اندر یہ نہیں تھی، اس نے نہیں دکھائی، ہم نے بھی تو نہیں دکھائی، اللہ نے ہمیں کیوں دے دی؟ تو ہم اندھے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ طلب ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اس کو نظر آتی ہے۔ وہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، وہ جو سب نے جواب دیا نا، اسی کے اندر اللہ کو پتہ چل گیا تھا، اس کا علم تو ازل سے ابد تک ہے، اس کو سارا پتہ تھا کون ہے جس کے اندر طلب ہے، کون ہے جس کے اندر نور ہے ہدایت کا۔ اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو جن کے اندر ہدایت کا نور اللہ نے رکھا، جس کے اندر طلب تھی، جس کے اندر تڑپ تھی، اللہ نے ان کو دے دیا، ماں کی گود میں دے دی۔ اور جن میں نہیں ہے وہ دھکے کھاتے رہے۔ ابو جہل نے کیا کچھ نہیں دیکھا، سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی کا خود اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ سب سے بڑا معجزہ ہے، جو اس کھلی آنکھ سے دیکھ لے، دل کے آنکھ سے دیکھ لے تو بے ساختہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے تو دیکھا تھا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی وہ اندھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فإنها لا تعمى الأبصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے۔ ابو جہل تو تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ خود بتایا جو مٹھی میں؟ اب مٹھی کے اندر جو وہ کنکریاں تھی وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی، اوہ جلدی سے پھینکا، وہ ادھر جادو آ گیا۔ کہتا اچھا یہاں تو یہ جادو کر دیتا ہے نا، یہ بتا چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، یوں اشارہ کیا، ایک ادھر ایک ادھر۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اللہ کے محبوب سے کتنی محبت ہے، ایک اشارہ کر محبوب چاند ابھی دو ٹکڑے کرتا ہوں۔ کھلی آنکھوں سے دیکھا، پھر کہنے لگا اچھا اتنا بڑا جادو، وہاں بھی پہنچ گیا۔ پھر کہنے لگا اچھا اچھا جو بیر سے قافلے آئیں گے نا ان سے پوچھیں گے۔ یہ تو نظر بندی تھی نا، جو یہاں پر کھڑے ہیں سب کو یوں نظر آ رہا ہے لیکن ایسے ہے نہیں۔ اس کے بعد جو لوگ بہر گئے ہوئے تھے وہ آ رہے تھے، ان سے پوچھا کوئی نئی بات دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کہتا اچھا وہاں بھی جادو چل گیا۔ تو ابو جہل سراپے جہالت رہا، جہالت پر ہی مر گیا۔ جو لوگ مانگتے رہے معجزے اور مانگتے رہے اور مانگتے رہے، ابو جہل ہو کے مرے۔ اور جس کو بتایا میرے نبی نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا بے شک، وہ ابو بکر صدیق بن گئے۔ پوچھا نہیں ہے اللہ کے نبی کو معجزہ، کوئی نشانی، کوئی دلیل، فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، فرمایا کہ بے شک، فوراً تصدیق کی، بغیر سوچے سمجھے تصدیق۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا مقام عطا فرمایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت صرف اور صرف اس کو دیتا ہوں جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ میرے بندوں کے اندر طلب ہے. اور یہ آخرت کا معاملہ ہے ہی ایسا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے آخرت مانگتا ہے نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کو اور زیادہ دیتے. جو بندہ آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے زیادہ دیتے ہیں، یعنی مانگتا تھوڑا ہے دیتے زیادہ ہے. اور جو بندہ دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے نؤتہ منہا، تھوڑا سا دے دیتے. لیکن جو کہتے ہیں اللہ دنیا دے، صرف دنیا دے، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، دوسری بات ہی نہیں اس کی زبان پر، جب بھی بیٹھا وہ دنیا ہی مانگتا ہے. جس طریقے سے آج کل ہم مانگتے ہیں. ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری دعائیں تو یہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگے جا رہی. یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ مکان، یہ دکان، یہ پیسے، اور یہ قرضہ اتر جائے، کاروبار بڑھ جائے، اور یہ ہو جائے. صرف پیسے تو مانگتے، اور کیا مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت ہے، دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کا بھوکا ہے، ہم اس کو دنیا دیتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق. جو بندہ دنیا مانگتا ہے اور ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں کہ اس کا آخرت پر یقین تو ہے، اس کو آخرت کی ضرورت تو ہے، اس کو فکر تو ہے. قرآن مقدس میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا. اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کو کچھ نہیں دوں گا. ومنہم من یقول، کچھ ایسے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کی بھلائی دے، آخرت کی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دوں گا. دنیا مانگی ہے، بے شک مانگی ہے، اچھی بات ہے، لیکن آخرت بھی تو مانگی ہے، جہنم کا ڈر بھی تو ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے اعمال کریں، ایسی دعائیں کریں جس سے پتہ چلے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمیں آخرت پر یقین کامل ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، ہر ایک چیز کو فنا ہے، بہت جلد یہ جان چھوڑ کر ہم نے جانا ہے، اور ہم نے آخرت میں جب جانا ہے تو پھر واپس نہیں آنا. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی. کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا. اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا، پتہ نہیں کاروبار پہ کیا اثرات پڑیں گے، پتہ نہیں اس کے گھر والے کیسی زندگی بسر کریں گے. یہ ہم باتیں کرتے ہیں نا. بے شک نقصان آئے، یہ نقصان ہے، بچوں کا ہو گیا، کاروبار کا ہو گیا، گھر والوں کا، اس سب کا ازالہ ہے. لیکن جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اور اب چاہ کر بھی وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، تمنا کرتے تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے، نہیں مل سکتی. نقصان تو اس کا ہو گیا جو چلا گیا. ہم پچھلے چکروں میں کاروبار کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا. اللہ سب کچھ چلاتا ہے، پہلے صرف اچھا چلا دیتا، لیکن جو چلے گئے واپس نہیں آتے. جب ہم چلے جائیں گے تو ہم واپس نہیں آئیں گے. جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر لگ جائیں، ایسے اعمال کر لیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. جب آنکھیں بند ہوں تو آگے کی پریشانی نہ ہو. یہاں کی پریشانیاں عارضی ہیں، ان کے حل بھی ہیں، لیکن جو آخرت کی پریشانی ہے وہ بہت بڑی پریشانی، وہ اصلی پریشانی ہے. یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت، یہ سب کا سب فنا ہے، عارضی ہے. اصل عزت اور ذلت وہ آخرت کی، اصل نقصان، اصل نفع وہ آخرت کا ہے. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے، تو اس کے لیے پھر تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ فرماتے کہ تم دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہو، دنیا کے اندر تم جتنے بھی گھسو گے بے چینی بڑھے گی، بے سکونی بڑھے گی. ہم کہتے ہیں فلانے کے پاس نا پیسہ بڑا ہے، وہ بہت مزے میں ہے. جب اس کے قریب لگ کے پوچھو نا کہ حالات کیا ہیں، وہ کہتے جی میں پہلے 1 گولی کھاتا تھا، اب 2 کھاتا ہوں، پھر نیند آتی. پیسہ تو آ گیا لیکن سکون چلا گیا. جس کے پاس تھوڑا ہے وہ ایسے خراٹے مارتا ہے کہ پورے محلے سنتا ہے بغیر کسی گولی کے. آرام سے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، بے شک 4 پائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، 4 پائی کے نیچے سلا دو، اسے کوئی پرواہ نہیں.
تکیہ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا بازو اس کو تکیہ بنا کے سویا پڑے، ہوش ہی نہیں ہے اس کو۔ اصل چیز تو ہے اطمینان، سکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری یاد کے اندر ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ اطمینان چاہتے ہو تو میری یاد کو دل میں بسا لو، دنیا کے اندر بھی مزے کے ساتھ جیو گے، مرو گے تو تمہاری موت بھی بڑی مزے کی آئے گی۔ قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بڑی پرسکون، بڑی اطمینان والی، بڑی مزے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔